ہے کہ وہ رحمتوں کے حصول اور نعمتوں کے وصول پر اظہار فرحت کرتا ہے اور مسرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر انسان کی فطرت بیان کی ہے، اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بہا، یہاں بھی فلیفرحوا ہے اور وہاں بھی فرمایا کہ جب ہماری طرف سے انسان کو کوئی رحمت ملتی ہے فرح بہا، تو اس کو فرحت ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہاں تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہاں تو حکم نامہ اہل ایمان کو دیا گیا ہے، لیکن وہاں انسانی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان ہوگا اس کو جب فرحت ملے گی، خوشی ملے گی، تو وہ یقیناً اظہار فرحت کرے گا۔ یہ طبع انسانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی خطہ ارضی میں بسنے والا ہو، مسرتوں کے ملنے پر، خوشیوں کے ملنے پر، نعمتوں کے حصول پر اسے فرحت ہونا، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی آپ پیار سے گال سہلائیں، اس کو پھول دیں تو وہ خوش ہوگا، اس کو گھور کر دیکھیں گے تو وہ رونے لگ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کی گال سہلائیں تو وہ رونے لگ جائے، اس کو گھور کے دیکھیں تو وہ خوش ہو جائے، تو پھر ہم سمجھیں گے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کو نعمت کے ملنے پر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا معاملہ الٹ ہے کہ نعمت کے ملنے پر اسے فرحت کی بجائے غصہ آ رہا ہے، اور دوسری صورت میں اس پر خوشی اور مسرت کے آثار نہ ہویدا ہوئے، تو ہم کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر بچہ مسرت کا، بشاشت کا اظہار نہیں کرتا تو ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور کے آنے پہ اگر کوئی خوش نہیں ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس کا، تو ہمیں فکر ہوتی دوسری صورت یہ ہے کہ اس بچے کو ہم نے 1000 روپے کا نوٹ دیا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اگر اس کو 5000 روپے کا دے دیا تو اس کو زیادہ خوش ہونا چاہیے نا، لیکن اس کو 1000 روپے کا نوٹ دیا تو وہ خوشی سے لڈیاں ڈالنے لگا، لیکن جب 5000 کا دیا تو وہ بگڑ گیا، تو ہم کہیں گے بیچارے کو 1000 کا پتہ ہے، 5000 کا پتہ ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ 1000 روپیہ قدر و قیمت رکھتا ہے، لیکن اس کو 5000 کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ۔ یار جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے پر تو خوشیاں منائے اور آمنہ کے لال پر خوشیاں نہ منائے، تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو یہاں تو خوشی ہے، لیکن اس کو قدر نہیں ہے کہ آمنہ کا لال کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ فرحت، یہ خوشی، یہ مسرت، یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ نصیب ہوگا اس کو کہ جس کی فطرت بیدار ہو۔ حضور کی آمد پر جسے خوشی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے، اس کا توازن عقلی درست نہیں ہے۔ توازن ایمانی کی بات میں نہیں کر رہا، اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اسے فرحت، اسے بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور دنیا کے عقل اس کا انکار نہیں کرتے کہ خیر کے ملنے پر، رحمت کے وصول پر، نعمتوں کے حصول پر مسرت اور بشاشت کا اظہار اہل ایمان کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ خیر نہیں۔ اب آئیے حضور کی صورت میں اللہ کا جو انعام ہوا اس پر حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں
منا علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی سے نوازا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی رحمت۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی گلی میں لے چلوں۔ مسجد نبوی کا نورانی ماحول ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اور یہ روایت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب مسجد نبوی میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، یار محفل میلاد کے لیے تو کسی پرانے گھر کا کونا بھی مل جائے تو وہ جگہ بھی بقعہ نور بن جاتی ہے، اور اگر حضور کے ذکر کے لیے ریاض الجنہ کی دھرتی نصیب ہو جائے تو پھر کیا شان ہوگی اور پھر کیا مرتبہ ہوگا۔ اب مسجد نبوی ہے اور ذکر ہے حضور کا۔ اللہ اکبر، جب صحابہ باہمی گفتگو کر رہے تھے اور ذکر کی مجلس سجی تھی اور ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے، کیفیتوں کی کائنات آباد تھی، نور ہی نور چاروں طرف چھایا ہوا تھا کہ حضور جلوہ گر ہو جائے۔ ہم تو جھولی پھیلا نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں، ہم تو محفل سجا کے، ہم تو پھول لگا کے، ہم تو عطر چھڑک کے پھر عرض کرتے ہیں کہ اکھ لا کے اڈی کہاں بیٹھی ہے، دل سیج بچھا کے بیٹھا ہے، ایک عاشق کملی والے دا محفل نو سجا کے بیٹھا۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اب تو آ جائیے نا، لیکن وہ کیا منظر تھا کہ مجلس سجی تھی، حضور خرامہ خرامہ خود ہی تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو کیا میں اگر اپنی درس گاہ میں اپنے مرکز سے جب باہر نکلوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ طلبہ تکرار کرنے بیٹھے ہیں، یہ گپ شپ لگانے بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں ہیں، یہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ایک بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ کیوں بیٹھا ہے۔ اب حضور کو بھی پتہ تھا صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے، بتاؤ کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے۔ تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ اللہ اکبر، کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا کیا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام۔ ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جو مل گئے، گویا صحابہ یوں کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک، آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اس کا تشکر ادا کر رہے ہیں۔ بات تو سادہ سی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کے جناب میلاد کی محفل ہے اور قبلہ رضوی صاحب کا عرس ہے، یہ دو نسبتیں ہیں اور ہم ان نسبتوں کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا بیٹھنے کا مقصود یہ ہے، تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، تم قسم دے سکتے ہو۔ تو صحابہ نے برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جو قسم طلب کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ عمومی طور پہ قسم اس وقت لی جاتی ہے کہ جب تردد پایا جا رہا ہو، تو تردد کو دور کرنے کے لیے، رفع تردد کے لیے قسم لی جاتی ہے، اور یہاں تو کوئی تردد نہیں، صحابہ نے کہا ہم اس لیے بیٹھے اور وہ اس لیے پہلے بھی بیٹھتے تھے، تو اس میں کوئی شک تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کہا میں تم سے قسم لینا چاہوں تو اس بات پر کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارا مقصود اور نہیں ہے، قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اٹھاؤ قسم۔ صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا، باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف اٹھا چکے تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال تو تھا، اور وہ پوچھنا تو چاہ رہے تھے کہ یہ سادہ سی بات تھی، آپ نے قسم کیوں لی؟
لیکن پوچھ نہیں رہے تھے۔ تو حضور نے خود ہی فرمایا صحابہ ابھی ابھی میں نے آپ سے جو قسم لی وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھی، تمہارے عمل پر کسی تردد نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس نعمت پر شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے، باہر تو نکل کے بیٹھے۔ صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ان اللہ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے کس بات پر کہ تم بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو۔ خدا فرشتوں کو کہہ رہا ہے دیکھو میں نے نعمت دی، کیسے قدردان نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ آج بھی فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے۔ باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کے حق ادا کرنے کی بات ہے، یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور علیہ السلام نہ آتے۔ ہماری اپنے آپ سے ملاقات بھی تب ہوئی جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ انسان کے رکھا گیا، اس کے باوجود یہ انسان پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مٹی کے مادوں کو، لکڑی کے اوثان کو اور اصنام کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، چلتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور رواں ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ یہ تو حضور علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند اور سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ اب انسان کو پتا چلا کہ جن کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ تو میرے گرد گھوم رہے ہیں۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ انسان کی خدمت نوکری کے لیے بنایا گیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ یہ درخت تو مجھے چھاؤں دینے کے لیے، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے بنائے گئے، میرے ایندھن کے کام آنے کے لیے بنائے گئے۔ میں ان کو پوج رہا ہوں، یہ اجرام فلکیہ میری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، میرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، غذائی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے۔ میں ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہوں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ جو پتھروں کو، مٹی کے مادوں کو، آٹے کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے باپ کے آگے جھکی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی میں کون ہوں۔ اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اب وہ کہتا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس کی ملاقات ہی تب ہوئی اپنے آپ سے جب حضور کی دہلیز پہ آیا، جب حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے،
اور آپ لطف لیں گے، کیونکہ 10-20 سال سے ہمارا جو نعتی ادب جس طرح پامال ہوا ہے، اور ان پڑھ لوگ جنہیں شاعری کا فہم تک نہیں ہے وہ لکھنے بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ چند ٹگوں کے لیے اس منبر اور اس مائک کو سنبھال لیا اور اپنے رذیل مقاصد کے حصول کے لیے نبی کا نام بیچنے لگے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ نعت بازاری لفظ نعت کے اندر مندرج کر دیے گئے۔ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ نعت کوئی معمولی بات ہے؟ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ عرفی نے کہا تھا، عرفی مشتاب رہے نعت است نہ صحرا۔ دوڑنا نہیں ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چل پڑو، یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے امام کی کہانی سناؤں۔ بریلی کے تاجدار جب حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں تو ایک شاعر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ نور کے ساتھ کھجور کے 2 درخت دیکھ کر کے تخیل باندھتا ہے۔ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا کمال کا تخیل باندھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت موجود تھے وہاں، تو کسی نے جا کے کہا حضرت کیا کمال کا تخیل باندھا؟ کہا کیا کہا؟ تو جب شعر سنایا تو ان کی رگے غیرت پھڑکنے لگے اور کہا بلاؤ شاعر کو۔ بلایا گیا، اس نے کہا کہ شاید داد ملے گی، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے کہ تیری یہ جرت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے کیا اوقات ہے لیلا کے خیمے کی؟ تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا حضرت توجہ نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اصلاح فرما دیے۔ کہا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرے مصرعے میں اصلاح لے لو۔ اس نے کہا جناب ارشاد کیجئے۔ کہا تو نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، لیکن اب اس کو یوں پڑھو، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، نعت کہنے کو احمد۔ تو یہ 15-20 سال کے اندر جو ہوا ہے، ان پڑھ لوگوں کا قبضہ سٹیج پہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ نعت کے نام پہ وہ ادم مچایا لوگوں نے۔ لیکن یہاں شعر کا حسن دیکھیے، اور پھر میری پچھلی ساری گفتگو کو اس ایک شعر کے پیکر میں آپ سمٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے، یہی تو کمال ہوتا ہے شعر کا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی کہانی کو 2 لفظوں میں سمو دینا، یہی تو فن ہے۔ اب کیا سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا، سنو، انہوں نے کہا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ ورنہ یہ تقدس ماں پیشانی آج بھی رول رہی ہوتی ہے اگر آقا کریم تشریف نہ لائے، اور جن کو آج بھی حضور کا در نہیں ملا وہ آج بھی ظلمت ہو۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، PhD ڈاکٹر ہے، اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہ سکے وہ اس کی ضرورت کیا پوری کرے گا، لیکن ڈگری دیکھیے کتنی بھاری بھرکم، اور ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ MBBS ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب نہیں بتاتی کہ اس میں کتنا تعفن ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست، منہ سے اس کا دماغ پھٹے، لیکن اس کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ دوسری جانب آپ سب جانتے ہیں میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو پانی کچھ زیادہ کھولا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پر پڑ گیا، اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا جس کو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکام آتے ہیں، وہ 2 یا 3 کلاس کا ایک طالب علم اور سکول کا طالب علم۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آیا جو چسکیاں لے کے پی رہے ہیں،
اور یہ 8 سال کا بچہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، تو اندر سے جواب آیا وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا پلایا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں تھے۔ اب سنیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن اور زندگی کی ساری خوبصورتی اسی دہلیز سے ملتی ہے، اسی چوکھٹ سے نور ملتا ہے، اسی چوکھٹ سے اجالے ملتے ہیں۔ تو پھر ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے، کیونکہ ہماری زندگی انہی کے نام ہے، ہماری زندگی کی سانسیں انہی کے دم سے چل رہے ہیں، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ سارا فیض، سارا نور، ساری روشنیاں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے پھوٹتے ہیں، اور اگر وہ در نصیب نہ ہوتا تو آج بھی ظلمتوں کے مارے ہوئے انسان کہاں جا کے کس گڑھے میں گرتے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے اوپر، چاہے وہ کفر کا عالم ہے یا عالم اسلام ہے، جہاں بھی آپ کو روشنی، اجالا، نور، نکھت، خیر، برکت نظر آتی ہے وہ حضور کے قدموں سے پھوٹی ہوئی ہے۔ آج جہاں بھی آپ کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو وہ حضور کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہ آتے تو یہ دنیا ظلمت میں آج بھی اندھیروں میں غوطے کھا رہی ہوتی، دنیا کو نور دیا ہی آمنہ کے لال نے، ساری روشنیاں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے پھوٹے ہیں، سارے انوار یہیں سے بٹتے ہیں، اور پوری دنیا کو خیرات اسی در سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے امام جھولیاں پھیلا پھیلا کے بولتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ساری روشنیاں جب اس دہلیز سے ملتی ہیں تو پھر رنگ و نور اسی چوکھٹ سے مانگنا چاہیے۔ تو آئیے میں اور آپ میلاد میں حضور سے روشنیاں مانگیں، باطن کے اجالے مانگیں، اندر کی روشنیاں، خیر و برکت مانگیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اور خاص طور پہ آج کل اپنے وطن کے لیے۔ اللہ میرے وطن کو نیک، صالح، پاکیزہ اہل قیادت عطا کر دے۔ اس وقت جس گڑھے میں ہم گر رہے ہیں یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رحمت کی چھتڑیاں ہمارے اوپر نہیں تانی جائیں گے، اس لیے کہ ہم خود دیکھیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حجاج بن یوسف، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ 70 اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے اور 90,000 اس کے حکم سے کٹے، لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا تو نے دور فاروقی دیکھا ہے، اگرچہ وہ بچہ تھا، تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اللہ اکبر، وہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوگی تو حکمران عمر جیسے ہوں گے، اور جب رعایا ہماری جیسی ہوگی، ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا جرم ضرور کر رہا ہے۔ وہ کیا، کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج ہمارے اوپر یہ جو ظالم لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، ایک روایت میں تھا تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر جو ہے وہ لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو آؤ میں اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی۔ علماء تفسیر نے لکھا نیچے کے عذاب زلزلے ہیں، اوپر کا عذاب پتھروں کا برسنا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان۔ تو یہ اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم جکڑے ہو۔ تو آئیے اس میلاد کے موقع پہ حضور کی بارگاہ سے یہ طلب کریں کہ آپ روشنیاں بانٹتے ہیں اور سچی توبہ کے ذریعے سے حضور کی دہلیز پہ آئیں۔
اور کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی رضا حاصل کر کے اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے، اپنی پناہوں کا حصار۔ میں آگے کہیں وعدہ نہ ہوتا تو ضرور مزید گفتگو کرتا، آپ سے صاحبزادہ صاحب مخاطب ہوں گے۔ اللہ اللہ سے تو بات میں اپنی اختتام کی طرف لے جاؤں، جزاک اللہ جزاک، میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ وہ جس طرح وہ نعت خان کو پرچی دی جاتی ہے کہ یہ فرمائش ہے، تو صاحبزادہ صاحب نے بھی فرمائش کی کہ ہمیں حسن محمد کا قصیدہ سنائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچی بات ہے، اللہ نے جو حسن محبوب کو دیا ہے، لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ وہ جو حسن دیا، وہ جو جمال دیا، وہ جو خوبصورتی دی۔ اب یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اگر یہ بات چھڑ گئی تو وقت گزرتا چلا جائے گا۔ صرف ایک واقعہ حضور کے حسن کا آپ کے سامنے سنا کے امام زرقانی کے حوالے سے علیہ رحمہ اللہ، ان کی قبر پہ رحمت نازل ہو۔ یار ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جس نے حضور کی مدح لکھی، اللہ، اور حضور کو بھی وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ ابھی کل میں گفتگو کر رہا تھا کہ امام نبہانی نے جب جواہر البحار لکھی، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ میرا شوہر حضور کی مدح لکھنے جا رہا ہے تو میں گھر کے امور پر اس کو پریشانی نہیں آنے دوں گی، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کے مسائل ہیں، تو میں اپنے شوہر کو یکسو رہنے دوں گی اور اس کو متاثر نہیں ہونے دوں گی کہ یہ میرے حضور کی مدح کر رہے ہیں۔ کاش کہ مسجدوں کی انجمنوں کو بھی یہ خیال آئے۔ تو کہا کہ میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ تو امام نبہانی لکھتے رہے اور یہ جیسے تیسے گزارا کرتے ہوئے، اس سلے میں کہ میری سیرت لکھتے، فضائل لکھتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ 3 مرتبہ اس دوران امام نبہانی کی بیوی کو اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی مدح لکھتے ہیں۔ تو امام زرقانی نے کتنا دل آویز واقعہ لکھا ہے کہ حضور ایک دن سیر کرتے ہوئے، اللہ اکبر، سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک چراگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ایک چراگاہ میں حضور تشریف لے گئے۔ تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند تھا۔ حضور نے اہل قافلہ سے کہا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب آپ نے کہا تو انہوں نے کہا جی میں ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا، اور میں ان کی زیادہ سب سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے بتائیں، زندگی میں سب سے پہلے میں نے اسی جگہ پہ ان کی زیارت کی۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی مصطفی یہی اسی جگہ کے اوپر تشریف فرما تھے، سب سے پہلے ان کی زیارت میں نے یہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد 2-4 زیارتوں کے بعد جو ہے وہ ان کی زندگی کی بساط جو ہے وہ ظاہری طور پہ لپیٹ دی گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے کہا جی جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ کہا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے، تو اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا، تو چلو میں اپنے شہر میں جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دیے اور حضور کو دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار وہ شخص جو اونٹ لے گیا کوئی اسے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ جب کسی کو نقد سودا دے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی چیز گروی رکھتے ہیں یا کوئی ضامن لیتے ہیں۔ کہا وہ شخص آیا اونٹ لے گیا، تم جانتے نہیں ہو، کوئی چیز بھی گروی اس نے نہیں رکھی اور کوئی ضامن بھی نہیں دیا۔ یار اتنے لوگ، سب کی عقل پہ پردہ آ گیا اور کسی نے پوچھا ہی نہ۔ کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا ہے۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔
چوتھے نے کہا جناب میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے وہ نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لپ لپ جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی کوئی ورلائی جان سب کتنے نظر۔ اللہ اکبر، آپ آواز تو سن رہے ہیں، دل کے کان تو کھلے ہیں، تو بریلی سے آنے والی آواز بھی سن۔ میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا، بل بل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے، وہ پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بل بل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تو اللہ علیہ السلام کہا یار جزاک اللہ جزا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی اب دیکھیے کہ کہا کہ یار تم سارے اس کے حسن میں کھو گئے اور اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، اب وہ نہ لے کر کے آیا قیمت تو ذمہ دار کون ہے؟ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اب تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اس نے پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف لب کھولے تو اگر وہ نہ آیا قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے چہرہ دیکھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور آقا کریم کے غلاموں نے کہا کہ کون ہیں قافلے والے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم ہیں، تو پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ اپنی قیمت لے لو اور یہ تمہاری ضیافت کی کھجوریں حضور نے دی۔ کہا کیا قیمت لینی، ہم تو خود بک گئے، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں وہ نخلستان، وہی ڈیرا ہے میرے محبوب۔ اس طارق کا نام امام زرقانی نے وفد طارق لکھا ہے، اس کا سربراہ کا نام طارق تھا۔ وہ سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا اور حضور کے قدموں میں گیا اور پھر حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، غلام ہو گئے حضور کے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا، صلی اللہ وسلم صلی اللہ علی نور، جامع علیہ رحمہ کا انداز دیکھیں، صلی اللہ علی نور کہ وہ شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ اب ذرا حسن کا انداز ان کا بیان دیکھیے، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغل بصر خانت، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغل بصر خانت، دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت